نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ قال انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقت رأسي من الهم اذا اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اخذ اذنی فضحک فی وجہی او کما قال زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. بھی سارے احباب نہیں پڑھ رہے، میں اپنے لیے نہیں حضور کی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں، جن کے لیے آپ سب دور و نزدیک سے حاضر ہوئے ہیں، اس محفل کا حصہ بنے ہیں، تو ذرا توجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَاحَةَ الْعَاشِقِينَ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضور قبلہ شاہ جی آپ کی صدارت اور دیگر جتنا بھی حضور علیہ السلام کی آل کے خانواد چشم و چراغ موجود ہیں، ان تمام کی نگاہ کرم اور ان کی محبت اور اعانت کے ساتھ میں چند کلمات محبت پیش کرنا چاہتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے آپ سب کو جو باتیں سنیں انہیں سمجھنے کی اور ان پر حد المقدور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبل اس کے کہ میں چند گزارشات احادیث مبارک کی روشنی میں سرکار کے میلاد کے حوالے سے، سرکار کی شان و عظمت کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں. میں چاہتا ہوں میں حضور کی نعت کے 2-3 اشعار پڑھوں اور دل چاہے تو آپ بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقم فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور
نور کا صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسیل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسیل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ اور قابل غور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ آپ رقم فرماتے ہیں تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول والا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا۔ اور حضور کے میلاد کا کائنات کو فائدہ کتنا ملا، اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو جو دیکھا تو ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور آخری شعر اعلیٰ حضرت نے حروف مقطعات میں حضور کا حسن بیان کیا، کیا فرماتے ہیں کاف گیسو، جب قرآن کی تفسیر پڑھے نا الف لام میم یاسین تاسین تاسیم میم الف لام میم حامیم حامیم عین سین قاف، ان کا معنی مفسرین نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں جی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ان کا معنی ہمیں نہیں معلوم، لیکن اعلیٰ حضرت نے ان حروف مقطعات میں حضور کے چہرے کے حسن کو بیان کیا، کیا بیان فرماتے ہیں توجہ سے سماعت فرمائیں، کاف گیسو ہا دغن یا براکھے عین صاد، کاف گیسو ہا دغن یا براکھے عین صاد، کاف ہایا عین صاد، کا چہرہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر،
پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی۔ تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا۔ حضرت اقبال کہتے ہیں حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جا۔ سبحان اللہ نہیں کہیں، سبحان اللہ نہیں، ناراض بیٹھے ہو جی، اونچی بانا سبحان اللہ کہہ چھڑو، اور اونچی بانا۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ اور اختتام کے طور پر حضرت اقبال کے اس پیغام پر سہارا لیتے ہوئے آگے چلوں گا، چند کلمات محبت عرض کروں گا۔ حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل، وہ دانائے سبل سبیل کی جمع ہے، سبیل راستے کو، طریق کو کہتے ہیں جہاں سے گزرتے ہیں لوگ۔ حضرت اقبال کہتے ہیں میرے محبوب یہ راستے بھی جانتے ہیں، یہ راستے بھی جانتے ہیں، وہ راستے بھی جانتے ہیں۔ ساری کائنات کے راستوں کا میرے محبوب کو اللہ نے دانا بنا دیا، جاننے والا بنا دیا۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ۔ کہا حضور کو دیکھنا ہے تو پھر یہ تعصب کی اینک اتار، نفرت کی اینک اتار، یہ جو آنکھوں پر یہ تو نے دھندلے شیشے لگا رکھے ہیں ان کو اتار، پھر حضور کو دیکھ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، عشق کی اینک لگا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسی، وہی تا۔ میرے آقا کے غلاموں میں بغیر کسی تاخیر کے آغاز گفتگو کا کرتا ہوں۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، میرے محبوب بتا دیں ہم تمہارے مال کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جانوں کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، چیک کریں گے کہ تم اپنی بات میں سچے کتنے ہو۔ اگر کسی پر مصیبت آ جائے تو کتنے شکوے شکایات زبان پہ آ جاتے، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں علم کی طلب میں نکلا، میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، میرے اندر سے ایک صدا آئی، مصلح الدین، علم کے طلبگار ہو کر رسول اللہ کی حدیثیں پڑھتے ہو اور حالت زار یہ ہے کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ میرے محبوب فرماتے زندگی کو حسین بنانے کا تمہیں نکتہ بتاتا ہوں، ساری بے قراریاں ختم ہو جائیں، یہ جو اضطراب ہے نا یہ خوشی میں بدل جائے گا۔ ایک نکتہ بتاتا ہوں، اگر اس پہ عمل کر لیں، کسی بھی آپ ماحول میں رہنے والے ہیں آپ کی بے قراریاں مٹ جائیں گی۔ محبوب فرماتے ہیں اوپر نہ دیکھو نیچے دیکھو، یعنی جو تم سے مالی حالات میں اوپر ہیں انہیں دیکھو گے نا تو زندگی کا قرار لٹ جائے گا۔ اب ایک سائیکل پہ چلنے والا جب موٹر بائک والے کو دیکھے گا تو اس کے اندر حسرت پیدا ہوگی، بے قراری پیدا ہوگی کہ یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں۔ وہ رات کو سوئے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا تو اس کے ذہن کے اندر آندھیاں چلیں۔ لیکن اگر محبوب کے جملے کے اندر کتنی گہرائی ہے، حضور فرماتے اوپر نہیں اگر نیچے دیکھو گے، سائیکل والا اگر پیدل والے کو دیکھے گا تو پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے، وہ پیدل جا رہا ہے، تو نے مجھے چلنے والا، تو نے مجھے سواری عطا کر دی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے اندر بھی وہ جذبہ بیدار ہوا کہ شیخ سعدی تم تو علم پڑھنے والے ہو، تمہارے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ فرماتے میں کوفہ کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو مجھے دروازے کے اوپر، دہلیز کے اوپر، مسجد کے کنارے پر ایک بندہ خیرات
ہاتھ مانگتا ہوا نظر آیا، جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا میں تو جوتے کو رو رہا ہوں، یہ بھی تو ہے نا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں۔ یہ تو خالق کی تقسیم ہے نا جی، یہ رب کی تقسیم ہے، کسی کو دینے والا بنا دیا، کسی کو لینے والا بنا دیا۔ فرماتے میں فوراً سجدے میں گرا، میں نے کہا مالک تیرا شکر ہے تو نے پاؤں تو عطا کر دیے۔ او بھائی اگر پاؤں نہ ہو بندہ محتاج ہے، چل نہیں سکتا ہے، قدم اٹھا نہیں سکتا ہے، ہاتھ نہیں ہے تو کھا نہیں سکتا ہے، پکڑ نہیں سکتا، یہ رب کا کرم ہے، اس نے ہمیں ایک کامل صورت والا بنایا، مکمل صورت عطا کر دی ہے۔ آج حضور کی سیرت کے چند میسج پیغام آپ کو سنا رہا ہوں، اور کوشش کیجئے گا کہ ان پر عمل کرنا ہے۔ محبتیں بانٹیں، نفرتیں بانٹنے والے بڑے ہیں، دوریاں پیدا کرنے والے بڑے ہیں، دلوں کے درمیان فاصلوں کی دیواریں کھڑی کرنے والے بڑے ہیں، لیکن میں آپ کو آؤ محبت کا پیغام دینے آیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں سنیے گا میلاد والے نبی کا انداز زندگی کیسا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علماء مجھ سے بہتر بیان کرتے، بڑا بہتر بیان کرتے، لیکن کاش حضور کی سیرت کو بیان کیا جائے، یہ دوریاں ختم ہو جائیں، یہ جو نفرتوں کی دیواریں ہیں نا یہ خود بخود گر جائیں، یہ جو ایک دوسرے کے لئے انا کا جذبہ ہے، یہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ نفرت کے جذبات ہیں۔ عید کا موسم آیا، بھائی بھائی سے گلے ملنے کے لئے تیاری نہیں ہے۔ وہ بہن جس نے لوریاں سنائی تھی، عید کا موسم آیا، بیلیوں سے مل رہا ہے، یاروں سے مل رہا ہے، لیکن کاش اس بہن کو عید بھی دینے جاتا، اس سے ملاقات کرنے بھی جاتا۔ آئیے سنیے میرے نبی کا انداز، زندگی کا انداز کیسا تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین۔ بندہ کسی کو چیک کرنا ہو نا 1-2 گھنٹے بھی گزار لینا تو پانی کا پانی دودھ کا دودھ ہو جاتا ہے۔ بندہ ہے کیسا، اس کا معیار کیا ہے، گفتگو کیسی ہے، انداز کیسا ہے، کتنا میٹھے لہجے والا ہے، پتہ لگ جاتا ہے۔ اور اگر آپ کے پڑوس میں رہنے والا پھر بھی پتہ لگ جاتا ہے، انسان کے معیار کا پتہ لگ جاتا ہے۔ لیکن حضرت انس کہتے خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی ہے۔ کبھی تو غصہ آئے، کبھی تو جلال آئے، کبھی تو انسان غصے میں آئے، آخر آ جاتا ہے، انسان ہے۔ لیکن حضرت انس کہتے ہیں میلاد منانے والوں سنو، میلاد منانے والوں سنو، ہر سال رسول اللہ کا اہتمام کے ساتھ میلاد منانے والوں، حضور کے ذکر کی محفل سجانے والوں، اپنے اوپر حضور کی سیرت کا رنگ چڑھاؤ، پھر پتا چلے کہ تم میلادی ہو، حضور کے سچے غلام ہو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ان 10 سالوں کے اندر مجھے یاد نہیں ہے کبھی بھی ایسا ہوا ہو ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ، میں نے جب بھی حضور کو دیکھا مسکراتے ہوئے۔ بندہ جلال میں آتا ہے نا، لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، تلخی آ جاتی ہے، بندہ غصہ کر لیتا ہے، لیکن یہ کیسا کریم نبی ہے، کتنا مہربان نبی ہے، اور اس کے اندر تحمل اور بردباری کتنا ہے، صبر کتنا ہے۔ فرمایا میں نے 10 سالوں کے اندر مجھے یاد ہی نہیں ہے، میں گھر میں بھی جاتا، باہر بھی آتا، حضور کے ساتھ سفر میں بھی ہوتا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ، میں نے جب بھی حضور کو دیکھا حضور کے چہرے پہ تبسم ہوتا تھا، حضور مسکرا رہے ہیں، اور جو مسکراتا ہے نا وہ دلوں کو فتح کر لیتا ہے۔ ہم نہ روتے ہماری شکل روتی، رونے والا بندہ جس کے چہرے پہ 12 بجے ہیں اس کے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ یار ہم جاتے ہیں یہ تو پہلے ہی رونے والی شکل بنائے بیٹھا ہے، یہ میرے دکھ درد کیا بانٹے گا تقسیم، یہ کیا میری آنسو پوچھے گا، لیکن جو مسکرانے والا ہے نا وہ محفل کو گلزار بنا دیتا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھتا ہے رنگ و نور کی برسات ہوتی ہے، وہ غم جو ہے نا جی جو آنسو ہوتے ہیں وہ خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، انسان بھول جاتا ہے مجھے غم کتنا ہے، پریشانی کتنا ہے۔ تو اس لیے میرے نبی کی سیرت کے اس عنوان پر عمل کریں کہ ہمیں جتنا موقع ملے گا چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں گے، مسکراتے رہیں گے، محبتیں بانٹیں گے، نفرتیں نہیں بانٹیں گے۔ حضرت انس بن مالک کہتے رب کعبہ کی قسم ہے جس نبی کا میلاد منا کے بیٹھے ہو نا، میرے آقا نے یوں چادر کو، 2 کنارے ہوتے نا چادر کے، میرے آقا کی گردن مبارک پر، کاندھوں مبارک پر چادر یوں لٹکی ہوئی ہے، ایک کونا اس طرح
طرف ایک کونا اس طرف. اب ایک اجنبی دیہاتی پیڈو آ کر دور دراز کا دیہی علاقے کا رہنے والا ایک پیڈو آ کر حضور کی چادر رحمت کے دونوں کنارے پکڑ کر جھٹکا دے کر کھینچ کر کہتا ہے مجھے مال عطا کر. او بھائی جب کوئی فقیر خیرات مانگنے والا بھیکاری بھیک مانگنے والا خیرات مانگنے والا صدائیں لگانے والا مانگتا ہے تو کتنی لجاجت سے مانگتا ہے, کتنی عاجزی سے مانگتا ہے, ہاتھ باندھ کے مانگتا ہے, رونے والی شکل بناتا ہے. لیکن یہ وہ دیہاتی ہے جو سرور کائنات کی گردن مبارک کے اندر لٹکی ہوئی چادر کو کھینچ کر جھٹکا دے کر حضور سے خیرات مانگ رہا ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا رب کعبہ کی قسم ہے وہ جب چادر کو کھینچا نا تو چادر کا جو کونا تھا کنارہ تھا جب آپ کی جلد مبارک سے رگڑ لگی نا تو آپ کی جلد مبارک کا یہ حصہ سرخ ہو گیا. یہاں جلال آتا, غصہ آتا, حضور ناراضگی کا اظہار فرماتے. حضرت انس کہتے ہیں میرے محبوب نے یوں پلٹ کے دیکھا, میرے محبوب مسکرا پڑے. حضور پھر مسکرائے, فرمایا اس نے جتنا مانگا ہے نا اس سے بڑھ کر دے دو, اس سے بڑھ کر دے دو. یہ ہے میرے نبی کا میلاد, اس کو کہتے ہیں رسول اللہ کا اسوہ. اگر چاہتے ہیں زندگیاں حسین بن جائیں, دشمن اپنے بن جائیں, دلوں کے اندر جو ہے نا معاملات یہ ختم ہو جائیں, کدورتیں ختم ہو جائیں, پھر آئیں رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کریں, حضور کے نقشے قدم پہ چلیں. میلاد والے کا صرف میلاد بیان کر دینا, آگے بھی چلیں تاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, آگے بھی چلیں نا. میرے نبی غزوہ سے واپس آتے ہیں, یہ درخت کھڑا ہے, میرے محبوب تھکاوٹ کا شکار تھے تو حضور علیہ السلام نے اپنی تلوار مبارک نیچے رکھ دی, درخت کے ساتھ سہارا لگا کر بیٹھے ہی تھے کہ آنکھ مبارک لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی نا تو وہ ایک دیہاتی کا دشمن کا, حضور کا دشمن تھا, اس کا گزر ہوا, اس نے دیکھا کہ حضور تو نیند فرما رہے, اس نے کہا یہ موقع ہے حضور پر حملہ کرنے کا. اب اس نے تلوار نکالی, حضور کے سر پہ کھڑا ہو گیا, حضور کے سر پہ کھڑا ہو گیا اور تلوار نکال کر حضور کے سر پہ رکھ کر کہتا ہے من یمنعک منی, کھڑے ہو جائیں, اب بتائیں آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. اور بھئی کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ دیا جائے, کوئی بچانے والا بھی نہ ہو, اکیلا ہو بندہ, تو بندے کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے, پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے, زبان لڑکھڑانے لگ جاتی ہے کہ بات کروں تو کیا کروں, اگر اس نے گولی چلا دی اللہ نہ کرے, اگر اس نے مجھے نقصان پہنچا دیا تو کیا ہوگا. یہاں تو کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہے, اور یہاں گردن پہ تلوار ہے, دشمن ہے, وہ کہہ رہے من یمنعک منی, آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. میرے نبی نے اتنے انتہائی باوقار اطمینان بھرے لہجے میں, بڑے سوہنے انداز میں, بڑے انتہائی ٹھہرے لہجے میں فرمایا اللہ. کیا فرمایا آپ بھی کہہ دیجئے اللہ. ایک میں کہہ رہا ہوں اللہ, ایک آپ لفظ اللہ کہہ رہے ہیں, اور ایک میرے محبوب فرمائے. اس لفظ اللہ کے اندر کائنات کا سارا جلال سمٹ آیا. اور جب میرے نبی نے فرمایا اللہ, ایک لرزہ طاری ہو گیا اس دیہاتی پر. سقط السیف من یدہ, اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی. میرے نبی نے تلوار اٹھائی, اخذ السیف من یدہ, تلوار لے کر میرے حضور اس کے اوپر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. اب حضور مسکرا کے فرمانے لگے اب تو بتا من یمنعک منی, تجھے مجھ سے کون بچائے گا. وہ مسکرا کے کہنے لگا حضور آپ تو کریم ہیں, آپ تو رحیم ہے, مہربانی فرما دینا. اب جو میں نے کیا وہ آپ بھی کریں تو فرق کاہے کا. آپ رحیم ہیں, میرا ظرف اور ہے, آپ کا ظرف اور ہے, کرم نوازی کر دے, معاف کر دے. میرے محبوب مسکرا کے فرمانے لگے نہیں چھوڑیں گے حتی تشہد اللہ الہ الا اللہ, ایک شرط پر چھوڑیں گے, تو گواہی دے, کلمہ پڑھ لے. اس نے کہا کلمہ نہیں پڑھتا, لیکن ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں, آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا. میرے محبوب نے اسے لنگر دیا. وہ جب قوم میں گیا نا, اپنے قبیلے میں گیا, کہنے لگا یار اس نبی کا کلمہ پڑھو جو دشمنوں کو نوازنے پہ آتے ہیں تو بکریوں کے ریوڑ عطا فرما دے.
جو نوازنے پہ آتے ہیں تو پھر بکریوں کے ریوڑ عطا کر دیتے ہیں. میرے نبی تو سخی تھے, میرے نبی تو مسکرانے والے تھے, میرے نبی تو دشمن کو گلے سے لگانے والے تھے, میرے نبی تو آنسو پوچھنے والے تھے, میرے نبی تو یتیموں کا سہارا بننے والے تھے. اور بھائی میلاد منانے والوں, میلاد کی محفل میں آنے والوں, اصل رنگ تب چڑھے گا جب آپ کی زندگی میں وہی جمال مصطفیٰ نظر آئے.